سے بڑا سچ ہے کہ وہ ہے ہمارا بھائی عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کھڑا ہو کے بلند آواز سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ یہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ کامیابی کا جو واحد راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ زندگی بناتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ بناتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، 85 سال ان کی عمر ہے۔ وہ فرما رہے تھے آج سے 25 سال پہلے عمر 60 سال تھی، نظر بہت کم آتا تھا۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ ڈاکٹر کو چیک کراؤ۔ ڈاکٹر کے پاس بیٹا لے گیا، اس نے کہا آنکھ میں موتیا ہے، آپریشن ہوگا، اتنے پیسے جمع کرا دیں۔ اس نے کہا بیٹا پیسے تو بعد میں جمع کرائیں گے، پہلے مرکز چلیں، شب جمعہ کا بیان سنتے ہیں۔ اور یہاں آگے جب مدینہ مسجد ہوتا تھا، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اور بیان میں یہ عمل بتایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لے اور 7 دفعہ قرآن پاک کی یہ آیت فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حدید پڑھ لے اور ہاتھوں پہ انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ لگا لے، اللہ اس کی بینائی کو تیز کر دیتے ہیں۔ کہتے میں نے شروع کر دیا، آپریشن بھی نہیں کرایا۔ 2-4 مہینے میرے پاس پہلے آئے ہوئے تھے، کہتے اس وقت عمر 60 سال تھی، اب 85 سال ہے، آپریشن نہیں کرایا، بینائی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہاں کچھ اور کہا جا رہا ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اللہ بناتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پہ بناتے ہیں۔ استاد جی مولانا خورشید صاحب مدثر نے فرمایا، اردن میں ایک ساتھی تھا، گھر میں تعلیم ہوا کرتی ہے، اور یہ حدیث پڑھی جاتی تھی ان فی الفاتحۃ شفاء من کل داء، اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کچھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جو ہے وہ زور سے آواز آئی تو آپ گھبرا گئے، تو حضرت جبریل ایک فرشتہ آیا، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، آج وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آگے سلام کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آج ایسا قرآن نازل کیا ہے کہ آج سے پہلے وہ کبھی نازل نہیں فرمایا، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخر کی آیات ہے۔ اتنی بڑی چیز، عمل سے زندگی بنے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پہ بنے گی۔ گھر میں تعلیم ہوتی تھی، نستورات کا وقت لگا، اس لیے کہتے ہیں اپنے گھر والوں کا وقت لگوائیں، روزے لگائیں، گھر میں تعلیم ہو، بچوں کا دینی ذہن بنائیں کہ زندگی اللہ بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ بنائیں گے، صحابہ جیسی زندگی۔ تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے بچپن کی 55 تک چلتی ہے، بچپن کی 55 تک چلتی ہے، یعنی جو بچپن میں آ گیا ساری زندگی وہی چلے گا۔ اپنی اولادوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو اللہ والا بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ تو
بھی گھر میں تعلیم ہوتی تھی، ذہن بنتا تھا، تو وہ وقت لگا تو عورت باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، تو اچانک وہ کوئی گیس ایسے تیزی سے اٹھی اور آگ جو بھڑکی تیزی سے، تو اس عورت کا چہرہ جھلس گیا، تو وہ جو زور سے چیخی تو خاوند کو پتہ چلا، آواز آئی، وہ تیزی سے کچن میں آیا، دیکھا چہرہ جھلسا سا ہوا ہے، اس نے جلدی سے ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں لے جانے لگا، ہسپتال لے جانے کے لیے۔ بچہ بھی آ گیا، اس نے ایک ہاتھ سے والد صاحب کو روکا اور ایک ہاتھ والدہ کے چہرے پہ پھیرتا رہا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اس عورت کا چہرہ ایسے ہی کر دیا جیسے پہلے تھا۔ ان فی الفاتحہ شفاء من کل داء، اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا رکھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اعمال والا بنایا تھا، اس امت کو دعاؤں والا بنایا تھا۔ اللہ کی ذات سے تعلق، مردوں کا بھی تعلق، عورتوں کا بھی تعلق، ہر ایک کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، کیسے اللہ کی محبت میرے دل میں آئے، میرا دل ایمان سے بھرے، تقوی سے بھرے، اور اللہ کے ہاں مقام ہو۔ لوگوں کے ہاں کیا مقام ہے، اللہ کے ہاں کیا مقام۔ روم والوں سے لڑائی ہو رہی تھی، 8 دن گزر گئے، فیصلہ نہیں ہوا، مشورہ کرنے لگے، کیا بات ہے، روم والے بھی کو مشورہ کرنے لگے، انہوں نے کہا اصل میں یہ عرب لوگ ہیں، ہم عجمی لوگ ہیں، ان کے داؤ پیچ ہمیں نہیں آتے، انہیں ہرانا ہے تو عربوں کو لاؤ۔ بنو غسان عیسائیوں کا قبیلہ تھا، ان سے بات کی، نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم 60,000 عرب بھیج دیں گے، عرب عیسائی۔ جاسوسوں نے جا کے مسلمانوں کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کل لڑائی ایسے ہوگی، پہلے 60,000 عرب آئیں گے، پھر 2 لاکھ روم والے آئیں گے۔ امیر صاحب نے کہا رائے دو بھائی، کیسے لڑیں 2,60,000 سے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ مجھے 60 آدمی دے دیں، انشاءاللہ ہم یہ 60 آدمی 60,000 کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ 4 مہینے والے تو بہت ہو گئے، اللہ پہ جان دینے والے کتنے ہو گئے؟ سال تو لگ گیا، اللہ پہ جان دینے کا جذبہ کتنا بنا؟ 2.5 گھنٹے تو دے رہا ہوں، مرکز میں وقت تو دے رہا ہوں، لیکن اللہ پہ سب کچھ لگانا۔ ہم 60 آدمی، میر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میر صاحب نے کہا ٹھیک ہے لے لو، کہ نہیں اٹھاؤں گا اپنی مرضی کے۔ جو بات آپ سے عرض کرنی ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اٹھاؤں گا، یہ نہیں کہ بھئی یہاں سے کچھ بندے 60 بندے کھڑے ہو جائیں 16 نمبر پلر پہ چلے جائیں، اپنی مرضی کے۔ کہ کیوں خالد کوئی سے لے جاؤ؟ کہ اس لیے کہ اللہ کی قسم میں اس مجمع میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ 4 مہینے والے تو بھولپور میں بہت ہو گئے، دعاؤں والے کتنے ہو گئے؟ وہ کتنے ہو گئے جن جن ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لوٹاتے؟ وہ کتنے ہو گئے؟ کہ ٹھیک ہے خالی اٹھا لو، کھڑا کرو۔ کہ این زرار بن ازور، زرار بن ازور کہاں ہے؟ اس زمانے میں تیر تلوار سے لڑائی ہوتی تھی،
تو لوہے کا خود، لوہے کی زرہ پہن کے لڑتے تھے، اور حضرت زرار بن ازور لنگی پہن کے اور کرتا پہن کے صفوں میں گھس جاتے اور صفیں چیر کے رکھ دیتے کہ زرار لوہے کا لباس تو پہن لو، کہ جینے تھوڑی جا رہا ہوں، مرنے جا رہا ہوں۔ اور ہم نے پروگرام کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ ایسا لینڈر ڈالو جو کتنے سال چلے، ایسا پلازہ بنے۔ یہ امت پلازہ بنانے نہیں آئی تھی، یہ امت اللہ پہ جان مارنے آئی تھی۔ زندگی کا رخ بدلے، 2.5 گھنٹے نہیں چاہیے، سیروزہ نہیں چاہیے، اللہ پہ جان دینے والے چاہیے، جن کے سامنے اللہ ہو، جن کے سامنے محنت ہو۔ این زرار بن ازور، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این عمرو الطائی۔ 60 بندے کھڑے کیے، 46 انصاری تھے، 14 مہاجری تھے۔ 46 انصاری تھے، 14 مہاجری تھے۔ تو کسی انصاری نے کہا خالد مروا رہے ہو، 46 کو آگے کر رہے ہو ہمیں، اور لڑ رہے ہو 2,60,000 سے، تو انصار اتنے زیادہ لے لیے، یہ تو مر جائیں گے سارے، لڑیں گے۔ کہ نہیں نہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے ہر مشکل وقت میں انصار نے حضور کی مدد کی ہے، یہ نصرت کے فضائل ہیں۔ پھر جب لڑائی ہوئی، اللہ نے 60 کو 60,000 پہ فتح عطا فرمائی۔ اس لیے ہار رہے ہیں، اس لیے ہار رہے ہیں، یہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ نہیں ہے۔ کسی کی عقل اس طرف نہیں جا رہی کہ جو چیز اصل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ اللہ جو ساتھ ہوتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پہ ہوتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پہ ہوتے ہیں۔ مردوں کا تعلق، عورتوں کا تعلق، مرد تو چلو ساتھ بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، صحبت میں ہوتے تھے، عورتیں تو کبھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بات پہ میاں بیوی میں بات بڑھ گئی، اس لیے گھر کی زندگی بزرگی سے نہیں چلے گی، گھر کی زندگی صبر سے چلے گی، گھر کی زندگی اچھے اخلاق سے چلے گی۔ ساری بیویاں اللہ کے نبی کے پاس جمع ہو گئی، یہ بھی کچھ یہ نہیں، اتنا زیادہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہو گئے، سر جھکا، کسی بات پہ ساری جمع ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے ساری چھپ گئی ادھر ادھر بیویاں، کوئی بورچی خانے میں، کوئی ادھر دیوار کے پیچھے، کوئی ادھر۔ جب ساری چھپی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ عمر نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہنستے رکھے۔ یا رسول اللہ کیوں اتنا ہنس رہے ہیں؟ کہ ساری چڑھی ہوئی تھی، میرے سے مطالبے کر رہی تھی، اور تجھے دیکھ کے ساری چھپ گئی۔ کہ اللہ کی دشمنوں مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی؟ کہا تو سخت ہے، اللہ کا نبی بڑا نرم ہے۔ ایک نے دیوار کے پیچھے سے کہا ہمارے نبی ایسے تھے۔ تبلیغ والے یہ نہیں گھر میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اللہ کا دھیان حاصل کرنا ہے۔ دھیان کے لیے تو مسجد ہے، گھر تو اخلاق سے چلے گا۔ بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے تو زندگی کیسے بنے گی؟ گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہے، زندگی کیسے بنے گی؟ گھر کی زندگی، اولادوں کو وقت دینا، صبر سے چلنا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو بات ہو گئی، خاوند کو غصہ آیا، غصے میں کہنے لگے انت علیہ کا ظہر امی، انت علیہ کا ظہر امی، تمہاری کمر بھی میرے لیے دیکھنا ایسا ہی حرام ہے جیسے اپنی ماں کی کمر دیکھنا حرام ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو جو اس وقت کہہ دیتا تھا طلاق ہو جاتی تھی، کیونکہ بیوی آدمی کے لیے اس کا پورا جسم دیکھنا جائز ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما رأى منی ولا رأیت منہ، اتنی زندگی میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری اور اللہ کے نبی نے میرے ساتھ رہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی نے میری صدر کی جگہ نہیں دیکھی اور میں نے آپ کی جگہ نہیں دیکھی۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں ایسے میرے نبی تھے جیسے کنواری لڑکی اپنے کمرے میں اور پردے کے ساتھ رہنے والی ہوتی، حیا والی امت۔ آج مسلمان بچیاں کیسے اسکولوں میں جا رہی ہیں، ان سب کو پردے پہ لانا، ان سب کو تقوی پہ لانا۔ جیسے کافر قید ہو کے آئے اور حاتم تائی کی بیٹی بھی قید ہو کے آئی تو سارے قیدی سامنے کھڑے ہوئے تھے اور اس کی بیٹی حاتم تائی کی ننگے سر تھی، تو ہمارے نبی ایسے چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ رومال نہیں ہے سنت، چادر رکھتے ہیں جو پٹھان لوگ رکھتے ہیں، اب تو پٹھانوں نے بھی چھوڑ دی، پہلے یہ پٹھان لوگ بڑی بڑی چادریں رکھتے تھے۔ استاد جی ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی چادر رکھا کرتے تھے، سلائی کر کے جوڑ لگاتے تھے اس کو۔ تو جیسے آپ نے اس کو دیکھا وہ ننگے سر ہے تو آپ نے اپنی چادر دی کہ جاؤ اس کے سر پہ ڈال دو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کافروں کے سردار کی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافروں کے سردار کی ہو چاہے نبیوں کے سردار کی ہو۔ یہ ہمارا مقصد ہے، 2.5 گھنٹے کی محنت سے ساری امت پردے پہ آئے، ساری امت تقوی پہ آئے، ساری بیٹیاں حیا پہ آئے۔ حضرت خولا یا رسول اللہ آگی فوراً جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا آپ کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ قال لی زوجی کذا و کذا، یا رسول اللہ خامن نے یوں کہہ دی، آپ نے فرمایا سرت علیہ حرام، خولا نکاح ختم، حرام ہو گئی۔ یا رسول اللہ ان لی منہ اولادا صغارا، یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، اگر اس کے پاس چھوڑوں گی تو تربیت نہیں ہو سکے گی، اور اپنے پاس رکھوں گی تو کھلا نہیں سکوں گی، بھوکے مریں گے، اپنے پاس رکھوں گی تو بھوکے مریں گے، اس کے پاس چھوڑوں گی تو یہ ان کو اور خراب کر دے گا۔ یا رسول اللہ کوئی حل؟ آپ نے کہا سرت علیہ حرام، خولا کوئی حل نہیں۔ یا رسول اللہ کوئی تو، جیسے کوئی آدمی پھنسا ہوا ہوتا ہے تو وہ کوئی چاہتا ہے کہ میرے مسئلے کا حل، تو چونکہ کوئی اور حکم نہیں آیا تھا، آپ نے کہا کھولا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب 2-3 دفعہ اس نے کہا نا تو حضرت خولا نے پہلے تو اللہ کے نبی سے باتیں کر رہی تھی، پھر ایسے نا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ تیرا نبی نہیں سن رہا تو سن رہا ہے۔ فلاں مسئلے حل کرے گا، فلاں حل کرے گا، کوئی اللہ کو بھی تو سناؤ۔ اللہ کے پاس تو جانے کے لیے تیار کوئی نہیں، تو ایسے ہاتھ اٹھائے اور ایسے رونے لگی اے اللہ تو میرے اس مسئلے کو حل فرما دے۔ اور ادھر وہ رو رہی ہے، اتنا روئی کہ حضرت عائشہ بھی۔ رونے والے کتنے ہو گئے، دعاؤں والے کتنے ہو گئے۔ جو دن کو محنت کرے گا وہ روئے گا، راتوں کو جو لمبی لمبی گشتیں کرے گا وہ روئے گا، جو گشتیں نہیں کرے گا اسے کیا کیوں روئے گا، وہ اس کا نقصان لگا کیا اس کا۔ اتنا روئی، عائشہ کہتی ہیں اس میں رونے میں مجھے بھی، ادھر اللہ کے نبی اسی وقت موجود تھے، حضرت عائشہ بھی۔ اللہ نے اتنی تیزی سے حضرت جبریل کو دوڑایا، اس امت کے لیے اللہ فرشتے دوڑاتے تھے، آج سارا مجمع رو رہا ہے، آج کیوں نہیں رہے فرشتے؟ ایک عورت کے رونے میں فرشتے دوڑائے جاتے تھے، آج لاکھوں رو رہے ہیں، فرشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہ ایک کام دے کے جا رہا ہوں، اگر وہ نہیں کرو گے تم دعاؤں کرو گے قبول نہیں ہوں گی تمہاری دعائیں، برگزیدہ روئیں گے میں قبول نہیں کروں گا۔ کتنے رو رہے ہیں، کتنا مجمع، ایک عورت کے لیے اللہ فرشتہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ شاید کہ اگر شان نزول دیکھیں تو یہ ایسے اتری تھی کہ حضرت جبریل تیزی سے، جیسے کوئی بندہ تیزی سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور آگے پیغام دیتا ہے، اتنی تیزی سے حضرت جبریل نے آگے حضور پہ یہ آیت نازل کی کہ اللہ کہہ رہے میرے نبی جی آپ کی امت کی عورت جو زمین پہ رو رہی
بات اپنے عرش پہ سن رہا ہے. اللہ اوپر سے سن رہا ہے. یہ امت تیار کرنا چاہ رہے ہیں. یہ 2.5 گھنٹے یہ چلہ یہ سروزہ، یہ نہیں چلہ پورا ہوا استغفار کرتے ہوئے چلے گئے، اگلے سال ہمارا چلہ بنے گا جون میں. نہیں، ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، ہم دعاؤں والے، دعاؤں کی طاقت بڑھ جائے، اللہ کا تعلق بڑھ جائے، اللہ کی محبت. اللہ نے قرآن نازل کیا، ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوگی، سے حلال ہوگا، خامد کو کفارہ دینا ہوگا، بیوی حلال ہو جائے. زمانہ آپ کا گزر گیا، تب ابوبکر کا آ گیا، گزر گیا. حضرت عمر کا آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، عورت سڑک کے کنارے. عمر، عمر نے عورت کو دیکھا، فوراً اس کے صحابہ نے ٹھہرو، عورت کے پاس گئے. جی کیا بات ہے؟ اس نے بات شروع کی. تمہر سر جھکا کے سنتے رہے، اتنی دیر کھڑے رہے. جب اس کی بات پوری ہوئی تو پھر وہ عمر چلے تو کہا امیر المومنین عورت کے لیے رک گئے. یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہ خون ہے جس کی بات اللہ نے اپنے عرش پہ سنی ہے. عمر زمین پہ کیسے نہیں سنے گا؟ میرے بھائیوں، پلازے بنانا ترقی نہیں ہے، اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ترقی ہے. اپنے اکاؤنٹ کو مال سے بھرنا ترقی نہیں ہے کہ آج میرا مال ہو گیا، یہ نہیں. زندگی کا رخ بدلے. جیسے وہ کراچی کا نوجوان تھا، سروزے تو سب کے لگے، چلے تو سب کے لگے، والدین تبلیغ میں لگے ہوئے. یہ بھی ماں باپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. کچھ اپنی بھی کمیاں ہوتی ہیں، اپنے گھر محنت نہیں کرتے، اپنی اولادیں نہیں لگتی. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 مہینے کو 20 سال ہو گئے. مستورات نے 15 دن جن نہیں لگ سکے. کمزوری چل رہی ہے. کمزوری چلے گی تو اولادوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ تو طے شدہ نظام ہے. 2 سروزے مردوں کے، 1 مستورات کا، 2 چلے مردوں کے، 1 مستورات کا. جب نہیں چلیں گے نظام میں تو جیسے گشت چھوڑنے سے نقصان آئے گا، ایسی مستورات کی محنت میں کمی سے نقصان آئے گا. وہ نقصان گھر پہ اثر پڑے گا. کچھ اللہ کی طرف سے بھی خیر وہ توجہ نہیں. ماں باپ لگے رہے. جب اوروں کی اولادوں پہ محنت کریں گے، اللہ ہماری اولادوں کو ضائع نہیں کریں گے. اس لیے کہا حافظ کی اولاد حافظ ضرور بنتی ہے، اور عالم کی اولاد عام طور سے عالم ضرور بنتی ہے، کیونکہ استاد کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ بچے حافظ عالم بن جائیں. اللہ یہ فرماتے ہیں جب تو اوروں کے لیے چاہتا ہے تو ہم تیری اولاد کو محروم نہیں کریں گے. تو خیر اللہ نے ایک دن سن لی، جماعت آ گئی ان کے ہاں، اور وہ سروزے کے لیے انہوں نے تیار کیے. وہ چلے گئے، سارے نوجوان تھے. زندگی کا رخ سمجھ میں آ گئی. سروزے باقی سارے واپس. اس نے کہا نہیں، اب تو چلہ لگانا ہے. پھر یہ واپس نہیں جائے گا، پھر یہ آگے جائے گا. کہ مقصد بنا لیا؟ کہاں بنا لیا؟ ہاتھ بھی کھڑا کر دیا. واپسی کی پوچھ رہا ہے پشاور گاڑی کب جائے گی رات کو. یہ کون سا مقصد ہے جس کے بعد واپسی ہے؟ وہ تو آگے بڑھے گا. چلہ پورا کیا، اس نے کہا 4 مہینے لگاؤں گا. 4 مہینے لگا، زندگی کا رخ بدل گیا. ساری رات گشتے ہیں. یہ کراچی والے ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوتے بیچارے. اتنا پھرتا. ایک دن والدہ نے کہا بیٹا ہمیں بھی تو